إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، ابھی آپ نے سنا قرآن کریم سے ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے. ایک بات میری بھی ذہن میں بیٹھے بیٹھے آ گئی تو مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے بیان کروں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے سورۃ النبأ سے پہلے جز ام کی تفسیر میں ایک بات کہی کہ قرآن کریم کے نزول کا کیا مقصد ہے، قرآن کیوں نازل ہوا، اور 3 باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں جو قرآن کریم کی ایک آیت میں جمع ہے. وہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے فرمایا: کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب جو ہم نے اے نبی آپ کی طرف نازل کی ہے، یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے، مبارک ہے. کیوں نازل کی گئی؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں لوگ تدبر کریں، غور و فکر کریں. 3 ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. 3 باتیں اس آیت میں ہیں: 1 تعبد، 2 تدبر، اور 3 تذکر. یاد رہے گا؟ تھوڑا مشکل ہے، یہ الفاظ تھوڑے بڑے بڑے ہیں. ایک، قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کو اللہ نے مبارک کہا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ التعبد بتلاوتہ، کہ قرآن کریم کی تلاوت سے آدمی بطور عبادت کے طور پر قرآن کو پڑھے. قرآن کا پڑھنا خود کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. کیسے معلوم ہوا؟ اس لیے کہ اس کے پڑھنے پر ثواب ہے. ابھی آپ نے سنا، ایک حرف اگر آدمی پڑھتا ہے تو اس پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 1. اور 1 کو اللہ کتنا کر دیتا ہے؟ 10. تو صرف پڑھنے پر اس کا ثواب ملتا ہے. تو قرآن کو پڑھا جائے اس لیے نازل کیا گیا تاکہ بندے پڑھیں اس کو، اور پڑھنے پر ہی ان کو ثواب ملے. لیکن یہ پہلا مقصد ہے کہ یہ مبارک کتاب ہے جس میں ان کے لیے عبادت کا ثواب بڑھا کے کئی گنا کر دیا جاتا ہے. نمبر 2 لیدبروا آیاتہ، یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ اس کی آیتوں میں لوگ غور کریں. اس میں ایسا علم ہے جو گہرائی کے ساتھ غور کرنے سے سامنے آتا ہے. اس میں کچھ باتیں ایسی جو موٹی موٹی ہیں جو سامنے ہیں، لیکن جب انسان مزید غور کرتا ہے تو زندگی کے مختلف معاملات میں اس کو رہبری اس کتاب میں ملتی ہے. جتنا زیادہ گہرا علم اس کا انسان کا ہوگا اتنا زیادہ گہرائی تک وہ جا سکتا ہے. تفسیر کے اصول اور اسی طرح سے دیگر علوم اگر اس کے پاس ہیں تو اور زیادہ گہرے معنی قرآن میں چھپے وہ نکال سکتا ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں غور کریں، غور کر کے اس کے معنی سمجھیں، غور کر کے معلوم کریں ان آیات کا کیا مطلب ہے. 3 ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت لیں. تو قرآن کا مقصد صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ سمجھنا بھی ہے، اور صرف سمجھنا نہیں ہے بلکہ ساتھ ہی نصیحت لینا بھی ہو. اگر آدمی سمجھے لیکن نصیحت نہ لے، فائدہ ہوگا؟ اور صرف پڑھے اگر نہیں سمجھے، ثواب تو ملے گا لیکن زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی. دلوں کا حال بدلنے کے لیے ضروری ہے
کہ ایک انسان علم اور نصیحت دونوں قرآن سے لے، قرآن کو سمجھے. جب تک سمجھے گا نہیں نصیحت ہو سکتی ہے. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے عربی میں خطبہ سن رہا ہے، ابھی 3 لفظ میں نے بیان کیا، اگر سمجھائے گی تو فائدہ کیا. اگر آدمی قرآن سن رہا ہے اور ایک عربی میں ایک عالم ہے نصیحت کر رہا ہے، بہت سب لوگ رو رہے ہیں جو عربی سمجھتے ہیں، لیکن جس کو عربی نہیں سمجھ میں آ رہی وہ سمجھ پائے گا؟ اس کو نصیحت ملے گی نہیں. معلوم ہوا کہ نصیحت لینے کے لیے سمجھنا بھی ضروری ہے. جب تک کہ وہ بات سمجھ میں نہ آئے آدمی نصیحت اس کے دل پر اس کا اثر نہیں ہو سکتا ہے. جو آدمی انگلش نہیں جانتا ہے، بہت اچھی زبان میں انگلش میں کوئی نصیحت کر رہا ہے، عربی میں نصیحت کر رہا ہے، یا اردو میں کوئی عالم نصیحت کر رہا ہے، لیکن عرب بیٹھ کے سن رہا ہے، اس کو کچھ بھی اردو آتی نہیں. فائدہ ہوگا، بیٹھنے کا فائدہ ہوگا، لیکن دل پر اثر اس کا نہیں ہوگا. نصیحت لینے کے لیے سمجھنا بھی ضروری ہے. تو قرآن کی آیات میں نصیحت ہے. قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے، بھولی ہوئی بات کو یاد دلاتا ہے. جس چیز سے آدمی دنیا میں غفلت میں پڑ جاتا ہے، قرآن واپس اس کی زندگی کا مقصد اس کو یاد دلاتا ہے. اپنے مالک کے تعلق سے اس کی ذمہ داری اس کو یاد دلاتا ہے، اپنی کوتاہیاں یاد دلاتا ہے، ان کی اصلاح کی فکر اس کے اندر پیدا کرتا ہے. تو قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، پڑھ کے انسان ثواب حاصل کرے. اگر ایمان کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو ثواب ملے گا. 2، اس کی آیات میں غور کریں اور وہ چھپا ہوا علم اس کو ملے، اس کو سمجھیں. 3، سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل پر بھی اس کا اثر ہو. جب تک دل پر اثر نہیں ہوتا ہے زندگی میں اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے، زندگی بدلتی نہیں ہے. تو پڑھنا، جب تک پڑھے گا نہیں سمجھے گا نہیں، اور جب تک سمجھے گا نہیں نصیحت نہیں لے پائے گا. دیکھیے 3 باتیں قرآن کی آیت میں اللہ نے جمع کر دی ہیں. تو یہ بڑی مبارک کتاب ہے جو ساری انسانیت کے لیے نازل ہوئی. اور عجیب بات اور افسوس کی بات یہ ہے کہ غیر مسلم اسلام کے خلاف سازش کرتے ہوئے قرآن میں عیب نکالنے کے لیے قرآن کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور ایک مسلمان جو مانتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں اولین و آخرین کا علم جمع ہے، پچھلی ساری کتابوں کا علم اس میں جمع ہے، اس کتاب کے بعد ہم کو کسی اور آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کبھی وقت نکال کے نہ اس کو پڑھے، نہ اس کو سمجھے، اور نہ اس کے ذریعے سے نصیحت لے. یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے ایمان والوں کے لیے. جو نہیں مانتا وہ تو نہیں پڑھ رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے، نہ اس سے نصیحت لے رہا ہے. لیکن جو مانتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے اور سارے علوم میں سب سے بہترین علم اس کتاب میں ہے، لیکن وہ اس کتاب کو نہ پڑھے، نہ سمجھے، نہ اس سے نصیحت لے، تو یہ بڑی ہی افسوس اور حسرت کی بات ہے انسان کے لیے. اور اسی حال میں اگر مر جائے تو اور بھی افسوس اور حسرت کی بات ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن کریم پڑھنے والا بنائے اور سمجھنے والا، اس سے نصیحت لینے والا بنائے. سورۃ النبأ کی تفسیر ہم دیکھ رہے ہیں، اور پچھلی آیات میں، پچھلے دروس میں ہم نے 2 حصے اس کے دیکھے. ایک حصہ تو وہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخرت واقع ہونے والی ہے اور دوبارہ زندگی نہ صرف ممکن ہے بلکہ یقینی ہے، دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور آسمان و زمین میں غور کرو، اپنی ذات میں غور کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ دوبارہ زندگی ہو سکتی ہے، بلکہ ہوگی. یہ پہلا حصہ ہوا جس میں اللہ نے آسمان و زمین کو اور انسان کی زندگی میں جو بھی واقعات ہیں ان کو دلیل بنا کے بتایا کہ واپس زندہ ہو سکتا ہے انسان. انکار کرنے والے غلطی پر ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کا دن آئے گا تو کیا ہوگا، اور اللہ نے آسمان و زمین میں جو تغیرات، جو تبدیلیاں ہوں گی ان کو بیان کیا. پہاڑ کیا ہوں گے، آسمانوں کا کیا حل ہوگا، اس طرح سے سارے کائنات میں جو تبدیلی ہوگی قیامت کے دن اس کو اللہ نے بیان کیا. اب تیسرا حصہ اس کے بعد ہے جس کو ہم شروع کر رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حال کے بعد مجرموں کا مآل بیان کیا ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ مجرمین کا انجام کیا ہوگا، جنہوں نے اس کا مذاق بنایا، جو قیامت کو نہیں مانتے.
دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا، اور یہ آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک ہے، اور اس کے بعد بھی کچھ باتیں آئیں گی جو اخیر میں اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ یہ کل 10 آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے مجرمین کا حال بیان کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں اللہ نے کیا باتیں بتائی ہیں۔ کچھ باتیں تو ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات میں ہے۔ مرصاد، مرصد کس کو کہتے ہیں؟ ایسی جگہ جہاں چھپ کے آدمی دشمن پر حملے کے لیے بیٹھتا ہے، مرصد اس کو کہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ جہنم ان لوگوں کے انتظار میں، طاق میں، گھات میں ہیں جو قیامت کا دن کا اور جہنم کا انکار کرتے ہیں۔ یہ آدمی اپنی غفلت میں جی رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، موج مستی کر رہا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے، قیامت کا انکار کر رہا ہے، جنت جہنم کا مذاق اڑا رہا ہے، آخرت کے انکار کو اپنا مشغلہ بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن وہی جہنم جس کا یہ انکار کر رہا ہے، جس کا مذاق اڑا رہا ہے، وہی جہنم انتظار میں ہے۔ ایک آدمی شکار میں بیٹھا اور اس کے شکار میں دوسرا بیٹھا ہو، بتائیے کہ ایک آدمی بندوق لے کے بیٹھا ہوا ہے، ہرن پہ نشانہ سادے ہوئے ہیں، اور پیچھے اس کی شیر ہے جو اس پر گھات میں ہے کہ جیسے ہی موقع ملے اس پر حملہ کر دے۔ کتنا غافل ہے وہ سمجھ رہا کہ میں شکار کر رہا ہوں، لیکن خود وہ شکار ہے۔ یہ حال ان لوگوں کا ہے جو دنیا میں مشغول ہیں، موج مستی کر رہے ہیں کہ یہی زندگی ہے، بس اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، انکار میں جی رہے ہیں قیامت کے، جہنم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مذاق اڑانے سے، انکار کرنے سے سچائی جھوٹ نہیں بن جاتی، خواب نہیں بن جاتی، حقیقت حقیقت رہتی ہے، چاہے انکار کرنے والے اس کا انکار کتنا ہی کریں، کتنا ہی مذاق اڑائیں۔ جہنم کے بارے میں کہا جہنم گھات میں ہے، جب سے وہ بنی ہے وہ انتظار میں ان لوگوں کے کہ جیسی قیامت کا دن آئیں ان کو دبوچ لے۔ جہنم کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، وہ انتظار میں ہے کہ کفار اور گناہگار جو اس کے انکار میں پڑے ہوئے تھے، جیسی موقع ملے ان کو دبوچ لے۔ ان جہنم کانت مرصادا، کن کے لیے مرصاد ہے، کن کی طاق میں اور کن کی گھات میں ہے؟ اللہ نے فرمایا للطاغین مآبا، وہ ٹھکانہ ہیں طاغین کے لیے۔ طاغین کس کو کہتے ہیں؟ یہ طغیان سے بنا ہے۔ طغا کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا، حد پار کر جانا، اللہ کے معاملے میں بھی، بندوں کے معاملے میں بھی۔ جہنم ایسا نہیں کہ اللہ کسی کو بھی اٹھا کے اس میں ڈال دے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں عدل و انصاف ہے، اس کے یہاں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھولے بھالے سیدھے سادے انسان کو جس کی کوئی غلطی نہ ہو یوں ہی جہنم میں ڈال دے۔ جہنم کے عذاب سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کیوں بنایا اللہ نے جہنم، لیکن جب ان کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو فوراً پھر یاد آتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے۔ جب تک انسان کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا اسے جہنم سمجھ میں نہیں آتی، خصوصاً جب دنیا میں اس کو انصاف نہیں ملتا۔ جن لوگوں کے ساتھ دنیا میں ظلم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دنیا میں بھی وہ کوشش کرتے ہیں لیکن دنیا میں ان کو انصاف نہیں ملتا ہے، عدل نہیں ملتا ہے، تب ان کی فطرت اندر سے پکارتی ہے کہ کوئی وقت ایسا ہونا چاہیے، کوئی ایسا ہونا چاہیے جو ان سے بدلہ لے جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے۔ انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جہنم میں جائے گا کون؟
جہنم میں وہ جائے گا جو سرکش ہے، جس نے حد پار کر دی اللہ کے معاملے میں بھی اور بندوں کے معاملے میں بھی۔ اسی لیے فرماتے ہیں ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقول تعالی ذکرہ ان جہنم للذین طغوا فی الدنیا، جہنم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں حدیں پار کر دی، سرکشی کی، فتجاوزوا حدود اللہ استکبارا علی ربہم، اپنے رب کے مقابلے میں گھمنڈ کرتے ہوئے اللہ کے معاملے میں انہوں نے حدیں پار کر دی، اللہ کی حدوں کو پار کر دیا۔ اللہ نے منع کیا یہ مت کرو، کیا انہوں نے، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اللہ کے معاملے میں حدیں پار کر دی، اللہ کے برابر دوسروں کو قرار دیا، پیڑ پودوں کو جنہیں اللہ نے پیدا کیا تھا، سورج چاند ستاروں کو جن کو اللہ نے ان کا غلام بنایا تھا، ان کے لیے تابع کر دیا تھا، ان کو روشنی دیں، ان کو حرارت دیں، ان کو پھل دیں، ندی نالے ان کے لیے بہائیں، کس سے پانی پئیں اور اپنی زندگی کی ضروریات پوری کریں، انہوں نے چیزوں کو ہی پوجنا شروع کر دیا، اللہ کا مقام ان کو دے دیا، اپنی حد پار کر دی، مخلوقات کی حدیں بڑھا کر انہیں اللہ کے برابر کر دیا، انسانوں کو اللہ کے ساتھ رب بنا لیا، بلکہ انہیں معبود بنا کے ان کی قبروں کو اور بتوں کو پوجنے لگ گئے، مٹی پتھر کو پوجنے لگ گئے، حد پار کر دی انہوں نے، مخلوق کی حد پار کر کے اس کو خالق بنا دیا، رب بنا دیا، معبود بنا دیا۔ فتجاوزوا حدود اللہ استکبارا علی ربہم، رب کے مقابلے میں گھمنڈ کرتے ہوئے انہوں نے حدیں پار کر دی۔ کانت منزلا مرجعا یرجعون الیہ، ان کا ٹھکانہ جہاں انہیں اللہ تعالیٰ لوٹائے گا وہ جہنم ہوگی۔ ومصیرا یسیرون الیہ بسکونہ، کہ یسکنونہ، کہ وہ ایسا ٹھکانہ ہے جس میں جا کے ان کو ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا، ان کا گھر جہنم ہے، ان کا گھر۔ آدمی لوٹ کے کہاں آتا ہے؟ اپنے گھر کو، سفر میں جاتا ہے، گھر میں آ کے اس کو سکون اور آرام ملتا ہے، ان کے لیے کوئی سکون نہیں ہے، وہ بھاگے ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ پکڑ کے ان کو لائے گا اور ان کو کہاں ٹھکانہ دے گا؟ جہنم میں۔ اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، وہ انکار کرتے رہے قیامت کے دن کا، نہیں آ سکتی قیامت، کوئی اٹھنے کا دن نہیں ہے، کون پکڑے گا ہم کو؟ اور خصوصاً دنیا میں مال، دولت، اقتدار، سیاست اور یہاں کی طاقت ان کے پاس تھی تو اور زیادہ سرکشی ان میں تھی، کون پکڑے گا ہم کو؟ سارا ہمارے ہاتھ میں تو ہے، قانون ہمارے ہاتھ میں ہے، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، کون ہم کو پکڑ سکتا ہے؟ دنیا میں چیزوں میں رہ کے انسان اپنی اصل حیثیت بھول جاتا ہے، قیامت کے دن جب اللہ کپڑے بھی اتار دے گا تب سمجھ میں آئے گا ہمارا کچھ نہیں تھا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صف در صف رب کے سامنے ان کو لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، تب انسان کو اپنی عاجزی کا احساس ہوگا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کہاں گئی حکومت، کہاں گئی طاقت، کہاں گیا مال، کہاں گیا سب کچھ، کہاں گئی فوجیں، کہاں گئی وہ ساری سیاست، سب ختم، کچھ بھی نہیں، آج تو اکیلا اللہ کا بندہ ہے، تیرے ساتھ کچھ نہیں۔ تو وہ جو دن آئے گا اس دن اللہ تعالیٰ ان سرکشوں کو جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیے، اللہ کے خلاف بغاوت کی اور اللہ کے بندوں پر بھی ظلم و ستم کیے، ان کی جان، مال اور ان کی عزتوں کو خراب کیا صرف اس لیے کہ ان کے پاس طاقت تھی، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا جہنم میں، تمہارا یہ ٹھکانہ ہے، تم نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا، آج تم سزا کے حقدار بن گئے، تم کو دنیا میں سزا نہیں ملی، آج ملے گی تم کو، حقدار کو آج حق ملے گا، مجرم کو آج سزا ملے گی۔ امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے والمراد بالطاغین من طغى فی دینہ بالکفر او فی دنیاہ بالظلم، طاغین سے مراد کون ہیں؟ کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں دین کے معاملے میں کفر کر کے سرکشی کی اور دنیا میں بندوں پر ظلم کر کے سرکشی کی، دین میں دنیا میں حدیں پار کرنے والے، دین میں کفر کر دیا، حد پار کر دین کے دائرے سے نکل گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے بندوں کے معاملے میں سرکشی کی، عدل و انصاف چھوڑ کے ان کے معاملے میں ظلم کیا، یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔
عام آدمی نہیں، ایسا آدمی نہیں جو بیچارہ کچھ کیا ہی نہیں، نہ اس کو معلوم تھا نہ غلط کام کیا، یوں ہی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اگر تم اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ، ایمان لے آؤ، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ عذاب کیوں ہوتا ہے؟ بندے کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کی وجہ سے. اسی لیے آخر میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ سزا ایسی نہیں ہوگی کہ کیا نہیں اور سزا مل رہی ہے، کیا ہے اس میں جزاء وفاقا، جسے آگے اللہ نے کہا. تو یہاں پر کہا کہ للطاغین مآبا، جسے اللہ نے دوسرے کا فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. وہ شخص جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ان کا ٹھکانہ جہنم کی جھلسا دینے والی آگ ہوگی. دو غلط کام کیے اس نے. نمبر ایک، سرکشی کی حدیں پار کر دی. دو، وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو نمبر ایک پر رکھا، آخرت کو بھلا دیا. آج ہے بھائی، دنیا کی زندگی اصل ہے، یہی تو اصل زندگی ہے، یہی زندگی ہے، اسی کے لیے کرو، کھاؤ پیو، موج مستی، جمع کرو پیسہ، گھر بناؤ، یہاں پر دنیا کی ساری زیب و زینت جمع کرو، زیورات جمع کرو. دنیا کو ترجیح دی اس نے. ایسا مت کرو آخرت میں پکڑو گی. کاہے کی آخرت؟ وآثر الحیات الدنیا، اس نے دنیا ہی کی زندگی کو اصل مانا. کیا ہوگا؟ فإن الجحیم ہی المأوی، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہیم. جہیم جھلسا دینے والی آگ، جلد جھلس جائے جس سے، چہرے جھلس جائیں جس سے، ایسی سخت آگ ہے. تو یہاں پر اللہ نے بتایا کہ جہنم میں کون جائیں گے؟ طاغون، طغیانی اور سرکشی اور حدیں پار کرنے والے. اللہ ایک جگہ اور فرماتا ہے وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، طاغین کے لیے، حدیں پار کرنے والوں کے لیے، سرکشوں کے لیے، لَشَرَّ مَآب، برا ٹھکانہ ہے. جہنم یصلونہا فبئس المہاد، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے جس میں انہیں داخل کیا جائے گا. فبئس المہاد، کیسا برا بچھونا ہوگا وہ. آدمی آرام کے لیے کیا کرتا ہے؟ یعنی آدمی کام کاج میں جاتا ہے، دھوپ میں کام کرتا ہے، تھک ہار کے کہاں لوٹتا؟ گھر میں تھک جاتا، کیا کرتا؟ بستر پہ آرام کرتا. اگر آرام ہی کی جگہ آگ ہو، بتائیے اللہ نے کیا فرمایا؟ جہنم یصلونہا، یصلونہا یدخلونہا، جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. بڑی سرکشی کر کے آئیں، یہ دین پہ چل کے، ہاں بھلائیاں کر کے تھک کے نہیں آئیں، یہ تھکے ہیں سرکشی سے، موج مستی کر کے تھکے ہی ہیں. تو ان کا آرام کرنے کی جگہ کیسی ہوگی؟ ان کے لیے کیا ہے؟ فبئس المہاد. مہاد آپ نے سنا نا اس سے پہلے بھی، زمین کو اللہ نے کیا کہا؟ مہاد بنایا. الم نجعل الارض مہادا، پھر مہاد آیا، دیکھیے بچھونا. اب ان کا بچھونا کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو دنیا میں سرکشی کرتا رہا، موج مستی کرتا رہا، آرام کی زندگی جیا، اللہ کو بھلا کے، آخرت کا انکار کر کے، آخرت میں جب جہنم میں جائے گا اس کے لیے آرام نہیں ہے. آرام کے لیے اگر بچھونا ہے تو وہ بھی آگ کا ہے. اللہ نے فرمایا فبئس المہاد. یہ سورہ صاد میں اللہ نے بات کہی ہے. لابثین فیہا، کتنا رہیں گے وہ؟ اور یہود کہتے تھے ہم گئے بھی تو بس ایام معدودہ، کچھ دن کے لیے جائیں گے اور نکلیں گے اس میں سے، کیا ہوتا اس میں؟ نہیں. اللہ نے کہا لابثین فیہا احقابا، وہ احقاب، کئی دور کئی زمانوں جہنم میں پڑے رہیں گے. لابثین رہیں گے، فیہا جہنم میں، احقابا کئیوں زمانے رہیں گے. حقب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احقابا الحقب 80 سنہ، ایک حقب 80 سال کا ہوتا ہے. ایک حقب 80 سال کا ہوتا ہے.
کیا کہا؟ احقابا، گنتی بتائی نہیں، 10 5 50 100 گنتی ہی نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے. زمانوں کئیوں احقاب و جہنم میں پڑے رہیں گے. اور ایک حقب کتنا ہوتا ہے؟ 80 سال کا. اسی طرح سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لابثین فیہا احقابا، کہتے الحقب 80 سنہ، حقب 80 سال کا ہوتا ہے. 2 صحابی ہیں، کون؟ ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن مسعود، دونوں کہتے ہیں حقب کتنا ہوتا ہے؟ 80 سال کا. امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. قتادہ جو تابعی ہیں کہتے ہیں لابثین فیہا احقابا وہو ما لا انقطاع لہ، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. حقب کتنے؟ احقابا، احقابا کتنا؟ کہتے ہیں اس کا کبھی انقطاع نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ یعنی 80 کے بعد پھر 80 پھر 80 پھر 80 چلتا رہے گا سلسلہ. کلما مضى حقب جاء حقب بعدہ، جیسی ایک حقب ختم ہوگا اس کے بعد دوسرا حقب شروع ہو جائے گا، دوسرا حقب شروع ہوگا. وذکر لنا ان الحقب 80 سنہ، اور ہمیں ہمارے اسلاف نے بتایا کہ ایک حقب کتنا ہوتا ہے؟ 80 سال کا. آج بھی بہت بڑا مجرم اگر ہوتا ہے تو اس کو کئیوں زندگی کی سزا دی جاتی ہے. بڑے مجرم جو ہوتے ہیں ایک زندگی کے بعد دوسری اتنے سال کہ اتنی زندگی بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ زندگی ختم ہوگی، اتنے سال ختم، پھر اور سال، پھر اور سال، پھر اور سال، اور بولتے ہیں لگاتار، تاکہ بیچ میں وہ چھٹی پہ جا بھی نہ سکے. آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے اس کی تو زندگی بھی اتنی نہیں، سزا کیوں؟ جرم ہی ایسا کیا ہے اس نے، جرم ایسا کیا ہے، اس کو سزا بھی ویسی دی جاتی ہے. لابثین فیہا احقابا، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس حقوق ختم ہو جائے گا 2-3 کے بعد باہر نکلیں گے، نہیں. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک حقوق ختم ہوگا دوسرا آئے گا، اور اس کا کوئی انقطاع نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا کبھی. امام ابن جریر الطبری نے اس کو حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے. وہاں ان کی غذا کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، جہنم میں نہ وہ ٹھنڈک چکھیں گے، ٹھنڈک کی لذت ملے گی ان کو باہر سے، نہ ان کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ملے گا، ولا شرابا، نہ ان کو ٹھنڈک نصیب ہوگی جہنم میں، اور نہ پینے کے لیے کوئی ٹھنڈا پانی ان کو نصیب ہوگا، الا حمیما وغساقا، دیا جائے گا تو انہیں حمیم اور غساق ملے گا. حمیم اور غساق 2 چیزیں مل، 2 کا انکار کیا، 2 کا اقرار کیا. کیا ہے یہ؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں نفى اللہ سبحانہ وتعالی عنہم البرد الذي تبرد به ظواہر ابدانہم اور والشراب الذي تبرد به اجوافہم. 2 چیزوں کی نفی کی، برد بھی نہیں اور شراب بھی نہیں. ٹھنڈک کہاں لگتی ہے؟ جیسے آپ اے سی لگایا گیا ہے یا پنکھا لگایا جاتا ہے تو ٹھنڈک کہاں ملتی ہے انسان کو؟ باہر، جسم کو. ٹھنڈک نہیں، باہر نہیں ٹھنڈک. اور جب آدمی پانی پیتا ہے افطار کے بعد، آپ کو معلوم ہے پانی جب ٹھنڈک کے ساتھ ٹھنڈا پانی آدمی پیتا ہے تو کہاں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پڑھتے ہیں نا آپ دعا. تو جیسے ہی ٹھنڈے گھونٹ اترتے ہیں پانی کے اندر، ایک دم ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے آدمی کی. نہ باہر ٹھنڈک ہوگی اور نہ اندر ٹھنڈک ہوگی. لا یذوقون فیہا بردن، باہر ٹھنڈک نہیں، ولا شرابا، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی، اندر بھی ٹھنڈک نہیں. کہتے اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا ان لوگوں کے لیے کہ نہ انہیں باہر ٹھنڈک ملے گی کہ ان کے ظاہر بدن کو ٹھنڈا کچھ حاصل ہو جہنم کے اندر، اور والشراب الذی تبرد به اجوافہم، نہ ان کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ملے گا کہ ان کے اندر پیٹ میں جا کے ٹھنڈک محسوس ہو. ان کو دونوں بھی ٹھنڈک نہیں ملے گی ان کو. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹ کے ان کے لیے بنائے جائیں گے، ان کے لیے آگ کے لباس تیار کیے جائیں گے. قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، اور ان کے سروں پر سے گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یسہر به ما فی بطونہم والجلود
وہ ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ اس سے ان کے پیٹ میں جو کچھ ہوگا آنتیں گل جائیں گی اور جلد بھی. ان کو پانی مانگے گا پینے کے لیے تو اس کو اوپر سے پانی ڈالا جائے گا, وہ اونٹ کی طرح اس کو پیے گا, اتنا پیاسا ہو جائے گا. اور پیے گا تو اس کی جلد پر وہ پانی جب بہے گا تو پوری جلد اس کی جھلس جائے گی, گل جائے گی, اور جتنا اندر جائے گا اس سے آنتیں بھی گل جائیں گی اور پاخانے کے راستے سے نکل جائیں گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ حال ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے اللہ کا مذاق اڑایا, قیامت کا مذاق اڑایا, جہنم کا مذاق اڑایا, انکار کرتے رہے. کہاں ہے تمہاری قیامت؟ کب آنے والی قیامت؟ کہاں ہے جہنم؟ کہاں ہے اللہ کا عذاب؟ کہاں ہے تمہارا اللہ؟ مذاق اڑاتے رہے. آج وہ دن آ گیا اور آج مذاق کا بدلہ ملے گا. جس کا تم مذاق اڑاتے رہے وہ سچائی نکلی. تو پانی ان کو دیا جائے گا کھولتا ہوا, جس سے ان کی جلد اور ان کی آنتیں گل جائیں گی اور سر کے اوپر سے ڈالا جائے گا. یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 19-20 ہے. ایک اور جگہ فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ, جن لوگوں نے کفر کیا, انکار میں پڑے رہے, لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ, ان کے پینے کے لیے حمیم ہوگا, کھولتا ہوا پانی. حمام کا لفظ کیوں آتا ہے؟ حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو. لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ, اور ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی بھر یہ کفر کرتے رہے. بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ, یہ انکار ہی کرتے رہے. نبی آئے, دعات آئیں, اہل حق ان کے پاس آئیں, علماء آئے, عام انسان ان کے پاس آئیں. ارے مانو مانو مانو, مرنے سے پہلے مانو, زندگی ہے مانو, اللہ ہے, آخرت ہے, جنت ہے, جہنم ہے, دین حق ہے, مانو. بولتے رہے ان کو, نہیں مانتے ہم, کیا کرنا ہے کرو, کیا کر لے گا تمہارا اللہ ہمارا. ہاں, انکار کرتے رہے, کفر میں پڑے رہے. وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ, بے وجہ عذاب نہیں ہو رہا ہے, انہوں نے جھٹلایا, انہوں نے حق کو جھٹلایا, اس کی سزا ان کو دی جا رہی ہے. یہ سورہ یونس میں آیت نمبر 4 میں ہے. اسی طرح سورہ محمد میں آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس سے ان کی آنتیں کٹ کے باہر نکلیں گی. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, امعاء آنتیں, اتڑی. اتنا گرم پانی ہوگا کہ اندر جائے گا تو آنتیں کٹ جائیں گی اس سے. یہ حال ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے کفر کی زندگی گزاری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ, حمیم اور غساق دو چیزیں یہاں ذکر ہوئی ہے. حمیم کیا ہے اور غساق کیا ہے؟ غساق کے بارے میں قتادہ کہتے ہیں ما يسيل من بين جلده ولحمه, جہنمیوں کے گوشت اور ان کی چمڑی کے بیچ میں سے جو پانی نکلے گا زخموں کی وجہ سے, وہ پینے کے لیے دیا جائے گا. گندا پانی, یہ گندگی پر پلا ہے, یہ کفر پر پلا ہے. دنیا میں بڑی لذتیں اٹھاتا رہا, یہ لذتیں اڑاتا رہا, اچھے کھانے کھاتا تھا, ہاں شراب پیتا تھا, حرام رزق کھاتا تھا, لوگوں کا مال چھین کے کھاتا تھا, خیانت کرتا تھا. کیا ڈر تھا اس کو, کون پکڑنے والا ہے؟ یہ حرام پر پلا ہے, یہ کفر پر پلا ہے. اس کی زندگی انکار پر ٹکی ہوئی تھی. اب جا کے اللہ کی پکڑ میں آیا ہے تو اس کو اب غذا دی جائے گی, پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا, اور اس کو غساق دیا جائے گا جو جہنمیوں کا جلد, ان کی سکن اور ان کے گوشت کے درمیان سے جو پانی, زخم دیکھیے جلتا جب ہے تو پانی نکلتا ہے اس میں سے, وہ پانی ان کو دیا جائے گا پینے کے لیے, اور وہ غذا ان کو دی جائے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کیوں ایسا, اللہ نے ان کا حال بیان کیا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. اللہ نے کہا کفر کرنے والوں کا حال کیا ہے؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ, مزے اڑا رہے ہیں, مزے اڑا رہے ہیں. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ, اور جیسے چوپائے جانور کھاتے ہیں ویسے کھا رہے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ, ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہی ہے. اس لیے جس آدمی کو اللہ نے دین دیا ہے,
وہ کفار کو لذتیں اڑانے پر للچائی نگاہوں سے نہ دیکھے. بھائی دنیا کی تکلیف بہتر اس سے. 2 وقت بھوکے رہ لیں ہم لوگ کوئی مسئلہ نہیں, وہاں جا کے ہم کو حمیم اور غساق تو نہیں ملے گا اگر ایمان پر مرے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ, ہاں بڑے بڑے بزنس مین, بڑے بڑے سیاستداں, اگر ایمان نہیں ہے اور ایمان پر نہیں مرا, کوئی حیثیت نہیں اللہ کے پاس. ان کی زندگی برباد ہو جائے گی. یہاں کی ساری نعمتیں کیا کام آئیں؟ یہاں موج مستی کر لیا, لذتیں اڑا لیا, ایمان نہیں لایا, زندگی کا مقصد اس نے پورا نہیں کیا. اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عذاب والی. ایک مسلمان 50 سال 60 سال جیا بھائی, کھانے کو ڈھنگ سے نہیں تھا, پہننے کو کپڑے ٹھیک سے نہیں تھے, کبھی یہ جاب تو کبھی وہ جاب, ہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا, پھیری لے کے گھومتا تھا, یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس کا, ہمیشہ تنگی میں جیا, کبھی روٹی ہے تو سالن نہیں, سالن ہے تو چاول نہیں, زندگی ایسی جی لیا. ہو زمین میں دفن بھی کر دیا گیا اس کو, زیادہ لوگ بھی نہیں تھے اس کے جنازے میں, نہ پہچان تھی نہ کچھ تھا نہ کچھ تھا. ایمان تھا اس کے پاس, اس کے پاس ایمان تھا, وہ اللہ کو مانتا تھا. وہ یہ مانتا تھا بھائی غلط طریقے سے نہیں کھانے کا, حلال کھانے کا, حرام نہیں, چوری نہیں, جھوٹ نہیں, اللہ کی عبادت کرنے کا, نماز پڑھنے کا, کام دھندا گاڑی رکا کے وہ جا کے نماز پڑھتا تھا. اس نے اپنے رب کو یاد رکھا, اس نے حساب کے دن کو یاد رکھا. اللہ اس کو بھلائے گا؟ اس کی زندگی اللہ کی یاد اور آخرت کی فکر کے ساتھ گزری. وہ اپنی کروٹوں پر جہاں اپنے بیوی بچوں کے مستقبل کی فکر کرتا تھا دنیا کے اعتبار سے, کل کیا کھائیں گے, وہیں کروٹوں پر وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ آخرت میں جا کے اللہ کو کیا جواب دیں گے. وہ اپنی ضرورتوں کو اپنے مقصد پر ترجیح نہیں دیتا تھا. وہ اپنی دنیا کے مسائل کی وجہ سے آخرت کے مسائل کو چھوٹا نہیں سمجھتا تھا. وہ بڑے مسائل کے تابع چھوٹے مسائل کو کرتا تھا. وہ قیمتی اللہ کے نزدیک. یہ اس نے آخرت کی اس کو کوئی فکر نہیں تھی. اس لیے اللہ نے آگے کیا فرمایا, جزاء وفاقا. کوئی یہ نہ کہے کہ اتنا بڑا عذاب کیوں دیا اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جزاء وفاقا, یہ بدلہ جو بھی اللہ نے دیا ہے یہ موافق ہوگا ان کے اعمال کے, جیسے اعمال تھے ویسا بدلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ سے بڑھ کے اس کو سزا نہیں دیتا ہے, کام ہی انہوں نے ایسا کیا. اچھا ان کو بتایا گیا تھا مت کرو ایسا, نہیں سنے, گھمنڈ میں آئے. مانو اللہ کو, آخرت کو مانو, دین کو مانو, خالی کلمہ پڑھ لو بس. نہیں پڑھتے ہم. مانو توحید کو, مانو شرک کو چھوڑو, کفر کو چھوڑو, نہیں مانتے ہم لوگ. ان کے سامنے بتایا گیا, ضد میں اڑے رہے. اللہ رب العالمین ایسا بھی نہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا. دیکھیے ایک آدمی بعض اوقات چیز چھوٹی رہتی ہے دیکھنے کے اعتبار سے, لیکن انجام بہت بڑا ہوتا ہے. اس کا انجام بہت بڑا ہوتا ہے, بہت برا ہوتا ہے. ایک آدمی بس بلڈنگ کے اوپر سے پاؤں پھسل گیا اس کا, نیچے آ کے مر جائے گا. وہ بہت بڑی محنت نہیں کرنی پڑتی, اپنے آپ کو ڈال دیا اس ختم ہو گیا. چیز چھوٹی ہے, بہت محنت نہیں کرنی پڑتی اس کو, لیکن اس کا انجام بہت سخت ہوتا ہے. کفر لگتا ہے اتنا چھوٹا ہے, اللہ کے نزدیک بڑا ہے. وہ تیرے نزدیک چھوٹا ہے, اللہ کے نزدیک بڑا ہے. وہ کیا سیریس ہے کیا نہیں سیریس ہے کون طے کرے گا؟ تو اللہ کو نہیں ماننا, آخرت کا انکار کرنا چھوٹی چیز نہیں ہے اللہ کے نزدیک, وہ بہت بڑی ہے. پیدا کرنے والا وہ ہے, اس نے بنایا کہ یہ بڑا یہ چھوٹا, یہ بڑا گناہ ہے یہ چھوٹا گناہ ہے. وہ مالک ہے, وہ بادشاہ ہیں, وہ بادشاہ ہیں. آج بھی حکومتوں کے اعتبار سے آپ دیکھیے, حکومتوں کے قوانین ہوتے ہیں, ایک چیز بظاہر چھوٹی ہوتی ہے, لیکن آدمی اس میں اگر غلطی کر جائے حکومتیں بخشتی نہیں ان کو. خالی ایک ڈاکیومنٹ کسی دوسری گورنمنٹ کو دے دیں, چھوڑیں گے؟ سزا کیسی ہوتی ہے اس کو. ہاں, حکومت کے خلاف بغاوت کی سزا چھوٹی. شراب پیتا, قتل کرتا, ہو سکتا معاف بھی ہو جائے.
حکومت کے خلاف بغاوت اس نے کیا، چھوڑا نہیں جاتا ہے اس کو، چھوڑا نہیں جاتا ہے اس کو. یہ رب العالمین ہے، دنیا کی حکومت نہیں، ساری کائنات اس کی ہے، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، ساری حکومت اس کی ہے. اس کو اپنا رب نہیں مانا، اس کو اپنا معبود نہیں مانا، اس کو بڑا نہیں مانا اپنی زندگی میں، مال و دولت کو، اپنی ذات کو، اور نہ جانے کتنی چیزوں کو بڑا بنا کے بیٹھا ہوا تھا. اب بڑے کے پاس حاضر ہوا ہے. وہ چاہتا تو معاف بھی کرتا، لیکن اس نے پہلے بتایا تھا یہ معاف نہیں کروں گا. بتایا تھا نا، تیرا کام تھا یہ سنتا، تم مانتا نہیں، مانا تو اب بدلہ تیرے سامنے آ گیا. اب واپس جانا چاہ رہا ہے، نہیں واپس نہیں جا سکتا. جو زندگی ملی تھی بس اس میں کرنا تھا. موقع ختم، موقع ختم. بچوں کو امتحان دینے کے بعد، پیپر دینے کے بعد اب یاد آیا تھوڑا لکھوں واپس، پیپر ہو گیا، اب نہیں، ٹائم ختم. بس 1 منٹ میں جواب لکھ دیتا ہوں، میں فیل ہو جاؤں گا، میں ٹائم ختم ہو گیا. تم کو موقع نہیں ہے. جتنا ٹائم تھا اس میں جتنا لکھنا تھا، ہم تھوڑی نہ منع کیے تھے تم کو، لیکن اب ٹائم ختم ہو گیا تمہارا. ٹائم ختم ہونے کے بعد تو دنیا میں بھی نہیں دیتے، زندگی ختم ہو گئی اس کی. جزاء وفاقا، اللہ نے فرمایا کہ یہ برابر کا بدلہ ہوگا. ایسا نہیں ہوا کہ اللہ ظلم کرے گا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا اللہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قولہ جزاء وفاقا یقول وافق اعمالہم، جو بھی بدلہ اس کو دیا گیا ہے یہ اس کے اعمال کے بالکل موافق ہے. جیسے عمل تھے ویسا اللہ بدلہ دے گا. ایسا نہیں کہ عمل چھوٹا تھا اور بدلہ بڑا دے دیا اللہ تعالیٰ نے، نہیں، کبھی اللہ ایسا نہیں کرتا ہے. وہ انصاف والا ہے، عدل والا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جزاء وفاقا کا کیا مطلب ہے؟ ای ھذا الذی صاروا الیہ من ھذہ العقوبہ وفق اعمالہم الفاسدہ التی کانوا یعملونہا فی الدنیا. کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ان کو سزا ملی ہے نا، دنیا میں ان کی کرتوت ایسی تھی، ان کے کام ایسے تھے، اسی لیے ان کو سزا ایسی ملی ہے. جو بھی ان کو سزا ملی ہے ان کے اعمال کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید. سورہ فصلت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو نیک اعمال کرے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. اللہ پہ احسان کرتا ہے. دین پہ چلنے والا کیا اللہ کا فائدہ کر رہا؟ کچھ تو نہیں. من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھلائی کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرتا ہے اس کا بدلہ، اس کا نقصان اسی پر لوٹ کے آئے گا. وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب بندوں پر ظالم نہیں ہے. تیرا رب بندوں پر ظالم نہیں کہ بے قصور کو سزا دے دے یا جتنی غلطی اس سے بڑھا کے سزا دے دے، نہیں ہے. تیرا رب ظالم نہیں ہے. بھلائی کا فائدہ اس کو ہے، برائی کا نقصان بھی اس کو ہے. بتا تو دیا اللہ نے، پھر کیوں نہیں کیا تو نے؟ کیوں نہیں بچا تو؟ بتانے کے بعد بھی تو اڑا رہا، انجام تجھ کو فیس کرنا پڑے گا. اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے معاملے میں حجت بازی کرتے ہیں. اللہ کی عبادت کے معاملے میں، اللہ کو رب ماننے میں، اللہ کی شریعت کے احکام میں حجت کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. علم کے بغیر، کسی رہنمائی کے بغیر، کسی کتابی دلیل کے بغیر، ان کے پاس علم بھی نہیں، کوئی اسوہ بھی نہیں پچھلوں کا، اور کوئی کتاب بھی ان کے پاس نہیں، لیکن بس اپنی جہالت میں آ کے اللہ کے باب میں حجتیں کرتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں. ایسا کیسا؟ قرآن میں ایسا کیوں؟ یہی حلال کیوں؟ پردہ ہی کیوں؟ ہاں، سود حرام کیوں؟ اللہ کے باب میں، اللہ کی ذات و صفات کے باب میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے احکام میں حجتیں کرتے ہیں، لڑتے ہیں انکار کے طور پر. ثانی عطفہ لیضل عن سبیلہ، گھمنڈ کرتے ہوئے اپنے آپ کو موڑ کے، سٹائل میں بات کرتا ہے. ثانی عطفہ، منہ موڑ کے، رخ موڑ کے اس طرح سے بات کرتا ہے جیسے گھمنڈی لوگ کرتے ہیں. کیوں کرتا ہے یہ سارا حجت بازی؟
لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے. دین کے معاملے میں اپنی طرف سے غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے احکام پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کی ذات پر اعتراض کرتا ہے. کیوں اللہ نے جہنم بنائی؟ نہیں پیدا کرتا لوگوں کو تو کتنا اچھا ہوتا. باتیں کرتا ہے، اللہ کے بارے میں حجت بازی کرتا ہے، اللہ کی حکمتوں میں عیب نکالتا ہے تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں. ثانی عطفه لیضل عن سبیل اللہ له فی الدنیا خزی ونذیقه یوم القیامت عذاب الحریق. ایسے انسان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، خزی دنیا میں بھی کیا ہے؟ ذلت ہے. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن ایسے انسان کو ہم جہنم کا جھلسا دینے والا سخت عذاب چکھائیں گے. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ. آخر میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ جو کچھ بھی سزا تجھ کو مل رہی ہے نا، یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی جو تو نے آگے بھیجی ہے، تیری کرتوت ہے، یہ تو نے خود کمایا یہ انجام. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے. اے اللہ کیوں سزا دے رہا مجھ کو؟ تو کر کے ایسا آیا، تو نے کام ایسے کیے. تو اللہ کے بارے میں گستاخیاں کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا، تو اللہ کے احکام کے بارے میں انکار اور رد پر مصر تھا، تو آخرت کا انکار کرتا تھا، اسلامی عقائد کا مذاق اڑاتا تھا. کہیں ہو رہے وہ کہیں جنت، مذاق اڑاتا تھا. جنت کے محل باغات کیا کریں گے وہاں پہ جا کے، مذاق اڑاتا تھا. وہاں پہ جہنم کا مذاق اڑاتا تھا. کیوں؟ تاکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے لے. نہیں ماننے والا کیا کرتا؟ خود اکیلا نہیں رہتا، وہ اور بھی نہیں ماننے والے پیدا کرنے کی کوشش کرتا تاکہ اپنے دل کو تسکین دے کہ میں اکیلا نہیں ہوں جو نہیں مانتا. تو اس نے اللہ کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، اللہ کی کتابوں کا انکار کیا، جنت جہنم کا حساب کا اور عذاب کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ ایسی انسان کو کیا کرے گا؟ قیامت کے دن عذاب دے گا، دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم کا عذاب. اور اللہ فرماتا ہے ذالک بما قدمت یداک، یہ جو سارا تجھ کو ہو رہا ہے نا، یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تو نے آگے بھیج کے ہے. ایسے ہی نہیں تجھ کو عذاب دیا جا رہا ہے، یہ تیری اپنی کمائی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے. یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس کو بھی جو بھی سزا ملے گی وہ عدل کی بنا پر ملے گی. اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اللہ کی سزا کبھی ظلم والی نہیں ہوگی. یہ کنفرمڈ ہے، یہ پکی بات ہے کہ کسی بندے پر قیامت کے دن ظلم نہیں ہوگا، کسی بندے پر ظلم نہیں ہوگا. یہ سورۃ الحج میں اللہ نے کہا ہے. کیا کیا گناہ تھا ان کا؟ اللہ تعالیٰ نے دو بنیادی بات یہاں بیان کی ہے. نمبر ایک، انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا. دو گناہ بنیادی طور پر ان کے بیان کیے گئے. کیا گناہ تھا؟ نمبر ایک، انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہیں حساب کا کوئی خوف نہیں تھا، انہیں حساب کی کوئی پرواہ نہیں تھی. لا یرجون عربی زبان میں کئی معنی میں آتا ہے. نمبر ایک امید، نمبر دو خوف، نمبر تین پرواہ. انہیں حساب کی امید نہیں تھی، انہیں حساب کا خوف نہیں تھا. نیک آدمی حساب کی امید رکھتا، جو جو کرا اللہ برابر حساب رکھے گا میری نیکیوں کا، اور اس کو کئی گنا کر کے دے گا. امید ہوتی ہے حساب کی، اس اعتبار سے کہ جتنی نیکیاں ہیں اس کا کئی گنا کر کے ملے گا، ایک بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی، برابر سارا میرا محفوظ رہے گا. گناہ گار ڈرتا ہے میرے گناہوں کا حساب ہو گیا تو کیا جواب دوں گا. تو نہ انہیں امید تھی کہ کچھ بھلائی کریں تو کچھ مل سکتا ہے، نہ انہیں خوف تھا کہ ہم نے گناہ کیے، برائیاں کی، انکار کیا تو اس پہ ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، کاہے کا حساب اور کاہے کا کیا، کوئی پرواہ نہیں تھی. ان کے لیے کوئی بڑا میٹر نہیں تھا یہ زندگی کا، ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا زندگی کا، بلکہ سرے سے ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں تھا.
ایک خیالی چیز تھی، وہ بس بولنے کے لیے بول رہے ہیں لوگ، بولنے کے لیے بولتے ہیں. یہ کچھ لوگ تھے پہلے آئے، اچھے نیک لوگ تھے، انہوں نے لوگوں کو سدھارنے کے لیے جنت جہنم بنا کے رکھے ہیں، بولے ہیں تاکہ لوگ بگڑے نہیں. وہ ایسا سمجھتا تھا. یہ کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین اکتتبھا، یہ بس باتیں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں، لکھوا لی ہیں، قصے کہانیاں ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا. مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں انہم کانوا لا یرجون حسابا لا یبالون الحساب ولا یخافونہ. انہیں حساب کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی. لا یبالون، جیسے کوئی آدمی کا ارے آپ وہ کام کرنا ہے اپنے کو یاد ہے کہ نہیں، چھوڑو یار کیا ہے یہ، کیا ہے جب آدمی ایسا کرتا ہے نا، چھوڑ دو یار اس کا دیکھیں گے. جس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی انسان کو، جس میں نقصان کا خوف نہیں ہوتا ہے انسان کو. لا یبالون الحساب، انہیں حساب کی کوئی پرواہ نہیں تھی. ولا یخافونہ، اور کوئی دل میں ڈر بھی نہیں تھا، اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا کہ پکڑے جائیں گے، نہیں، کوئی پرواہ نہیں اس کی. امام البغوی کہتے ہیں لا یخافون ان یحاسبوا، والمعنی انہم کانوا لا یؤمنون بالبعث ولا بانہم محاسبون. کہتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ انہیں حساب کا خوف نہیں تھا. اور کیوں نہیں تھا خوف؟ اس لیے کہ وہ آخرت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کو مانتے ہی نہیں تھے. بھائی جو ہونے والا نہیں اس سے ڈریں کیوں؟ جو ہونے والا نہیں ہے ان کے نزدیک قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا ہے ہی نہیں، تو ڈرنے کی کیا بات ہے بھائی؟ جب پیدا واپس زندہ ہوں گے ہی نہیں تو سزا کہاں سے ملے گی؟ تو انہم کانوا لا یؤمنون بالبعث ولا بانہم محاسبون، نہ زندہ ہوں گے نہ حساب ہوگا، تو ڈرنا کاہے کا بھیا؟ کاہے کا ڈر رہا ہے؟ یہ سب دیوانے لوگ ہیں جو ڈر رہے ہیں. قیامت کے دن کے بارے میں ڈرنے والے پاگل ہیں ان کے نزدیک، کیونکہ اصل زندگی یہ ہے ان کے نزدیک. لیکن قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ واقعی عقل مند کون تھا اور پاگل کون تھا. عقل مند وہ تھا جس نے قیامت کے دن کے لیے تیاری کیا، اور پاگل وہ تھا جس نے کھونے والی کے لیے سب کچھ کھو دیا، پوری زندگی ایسی چیز کے لیے لگا دی جس کو کھونا تھا، چھوڑ کے آ گیا. پاگل یہ ہیں، بیوقوف یہ ہے. عقل مند وہ ہے جس نے آنے والی کے لیے آگے بھیجا. انہم کانوا لا یرجون حسابا. ابن منظور کہتے ہیں، عربی زبان کی ڈکشنری جو کئی جلدوں میں 26-27 جلدوں میں، وہ ڈکشنری عربی کی لسان العرب، کہتے ہیں وقد یکون الرجو والرجاء بمعنى الخوف. عربی زبان میں رجا کا جو لفظ ہے امید کے لیے بھی آتا ہے اور خوف کے لیے بھی آتا ہے. وہ ڈرتے ہی نہیں تھے قیامت سے. انسان جس چیز کا وجود ہی نہیں مانتا اس سے ڈرتا بھی نہیں. ان کو قیامت کے دن کا کوئی خوف نہیں تھا. تو یہاں پر یہ بات اس آیت میں آئی کہ انہم کانوا لا یرجون، یعنی انہیں نہ ثواب کی امید تھی نہ گناہوں کی پکڑ کا خوف تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مانتے ہی نہیں تھے، اس کو مانتے ہی نہیں تھے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. دوسرا جرم کیا ہے؟ نمبر 1 قیامت کے دن کو نہیں ماننا، نہ اس کی فکر کرنا. نمبر 2 اللہ کی طرف سے جتنی دلیلیں ان کو پیش کی گئیں کتاب میں، آسمان و زمین میں، ان آیتوں کو انہوں نے جھٹلا دیا. ہم نے قیامت کا دن آئے گا کہ نہیں معلوم نہیں مانتے ہم لوگ. اچھا ٹھیک ہے، ان کو بتایا گیا دیکھو قرآن میں آیا ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے. سارے نبی بولتے آئے ہیں قیامت کا دن آئے گا، مانو. نہیں مانتے ہم لوگ. یہ سب کہانیاں ہیں، یہ سب آنکھ سے ہم دیکھیں گے تو مانیں گے. بہت سارے لوگوں کا معبود ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، ان کی عقل ہوتی ہے. ہماری عقل میں نہیں آتی ہے. ہماری آنکھوں سے ہم دیکھیں گے تو مانیں گے. جنت کو ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، جہنم کو دیکھیں گے تو مانیں گے. اللہ دکھتا نہیں ہے، ہوتا تو دکھتا، تو ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے. یہ ایسے لوگ تھے جن کے سامنے اللہ کی دلیلیں آئیں، آیات ان کے سامنے پڑھی گئیں، آیات آسمان و زمین کی ان کی طرف اشارہ کیا گیا، دیکھو آسمان و زمین بتا رہے ہیں جب یہ ہے تو بنانے والا بھی تو ہوگا. لیکن انہوں نے ساری آیتوں کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا. خصوصاً اللہ والی جو آیتیں ہیں جو کتاب میں آئیں، جھٹلا دیا ان کو.
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. آپ کسی کے سامنے جا کے بولیں بھائی ایسا ایسا ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ آپ ایک کسی کی بھلائی کے لیے دل سے ایک بات بولیں بھائی ایسا کرو، اس میں فائدہ تمہارا، اس میں نقصان ہے. بکواس بات ہے، جھوٹ بات ہے، سب غلط ہے. آپ کو کیسا لگے؟ رب العالمین ہے وہ، اس نے بندوں کے لیے اتنا اہتمام کیا. بندوں کو اللہ نے عقل دی سوچنے کے لیے، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، تاکہ حق کے بارے میں وہ محروم نہ رہیں. نبیوں کو بھیجا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، ہر دور میں نبیوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی. کیوں؟ تاکہ بندے قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی بتانے والا آیا نہیں، ہمارے پاس کوئی علم ہی نہیں تھا، ہم کو تو معلوم نہیں تھا قیامت ہونے والی، ورنہ ہم اچھا جیتے. سب کو اللہ نے بتایا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرو، یہ مت کرو، ایسی زندگی ہے آگے، اس کے لیے تیاری کرو. بتایا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کتابیں، نبی رسول آتے رہے. اتنا سب کر کے بھی بندہ کہے سب بکواس ہے، نعوذ باللہ، سب جھوٹ ہے. بتائیے اللہ رب العالمین نے اتنا انتظام کیا، اور کوئی آدمی اس کو ایک دم جیسے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی اڑا دیتا، آدمی ایسا کر دے، اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آئے گا؟ آپ کسی کے لیے کریں آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ جبکہ آپ کی قدرت بھی کمزور، آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے، پھر بھی غصہ آتا ہے. اور اتنا کیا بھی نہیں آپ نے، پھر بھی غصہ آتا ہے. لیکن رب العالمین قدرت والا بھی ہے، اور بندوں کے لیے اتنا انتظام کیا، اور بندہ اس کو ایک سانس میں بول دے سب بکواس ہے، کچھ نہیں، حساب کچھ بھی نہیں ہے، نہ حساب لینے والا ہے، نہ حساب ہے، نہ انجام ہے. کتنا غصہ اس کو آئے گا. کذبوا بآیاتنا کذابا، کہ انہوں نے اللہ کی ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بار بار جھٹلایا، بہت جھٹلایا. کذابا یہاں اور تاکید کے لیے آیا ہے، ایسا ایسا معمولی جھٹلایا نہیں، بہت جھٹلایا انہوں نے، پوری قوت کے ساتھ جھٹلایا اور بار بار جھٹلایا. تکرار اور کثرت کے لیے آتا ہے. قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کذبوا تکذیبا کبیرا، بہت جھٹلایا انہوں نے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سأصرف، ایسے لوگوں کے دلوں پر دنیا میں مہر لگ جاتی ہے. جب آدمی حق سامنے آنے کے بعد بھی اس کو جھٹلا دیتا ہے تو پھر ایسے آدمی کا دل بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے. برتن نل کے نیچے آپ رکھتے، برابر اس کا منہ ہوتا ہے سراہی کا، پانی برابر نل کا اس کے منہ کے راستے سے برتن میں چلا جاتا ہے. ٹیڑھا کر دو اس کو، اب پانی گرتا ہے اس پر، لیکن اب اس کا منہ کیا ہو گیا؟ ٹیڑھا ہو گیا. اب اس پر سے بہہ کے نکل جاتا ہے، جمع نہیں ہوتا اس میں. جب بندہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو قبول نہیں کرتا پہلی مرتبہ، جب اس کے سامنے بات آتی ہے انکار کرتا ہے، اس کا برتن ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اس کا دل برتن ہے علم کے لیے، ہدایت کے لیے، وہ برتن ہی ٹیڑھا ہو جاتا ہے. وہ ٹیڑھے پیالے کے جیسا ہو جاتا ہے، اس میں پانی گر کے بہہ کے نکل جاتا ہے. حق ٹھہرتا نہیں اس میں، وہ سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے حق سامنے آئے اس کو مان لینا چاہیے. اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں؟ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. ان قریب ہم اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دیں گے. الذین یتکبرون فی الارض، جو زمین میں گھمنڈ کرتے ہیں، بغیر حق، نہ ان کو حق نہیں ہے، بڑائی ہے نہیں ان کے اندر، چھوٹے ہیں، اللہ بڑا ہے، یہ اپنے کو بڑا سمجھ کے زمین میں کیا کرتے ہیں؟ گھمنڈ کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے ہم اپنی آیتوں کو پھیر دیں گے تو کیا ہوگا؟ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ساری نشانیاں اللہ کی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ہدایت کا راستہ دیکھ کے بھی اس کو اپناتے نہیں ہیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں اسے اپنا لیتے ہیں.
دل ہی ٹیڑھا ہو گیا، اب کیا کرے گا. ذالک، کیوں ایسا کیا اللہ نے؟ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، جھٹلایا. وکانوا عنہا غافلین، اور ان آیتوں کے بارے میں یہ غفلت میں، لاپرواہی میں پڑے ہوئے تھے، کیئر نہیں کرتے تھے اللہ نے کیا کہا. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ہماری جو ملاقات ہے اس کو جھٹلایا، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور کیا انہیں وہی سزا نہیں ملے گی جتنا انہوں نے کیا ہے؟ اس کے سوا کچھ اور ہے؟ نہیں، یہ تو وہی بدلہ ہے ان کے لیے جو انہوں نے کیا تھا. جو کیا وہ بھگتیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے سزا ان کو، لیکن جو کیا اس کی سزا دیں گے. کیوں؟ ان کے سامنے حق آیا، انہوں نے انکار کیا، دل پر پردہ پڑ گیا، آنکھیں دل کی اندھی ہو گئیں، پھر نشانیاں سامنے آ رہی ہیں لیکن کچھ فائدہ نہیں ہے، ہدایت نہیں مل رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حق کا انکار کرتا ہے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے، پھر ساری نشانیاں دیکھ کے بھی اندھے کی طرح آدمی ہے. اور گمراہی کا پھر خواہشات کا غلبہ اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر غلط راستہ دکھتا ہے تو آدمی بدکتے ہوئے چلا جاتا ہے اس کی طرف. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ہم نے ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیا. دنیا میں تھوڑے بہت بھلے اعمال انہوں نے کیے تھے، اس کو کھلایا، اس کو پلایا، اس کو مدد کی، وہ کیا انہوں نے، سارے اعمال ہم نے برباد کر دیے. جو آخرت کو ہی مانتا نہیں، آخرت میں انعام کیوں مانگتا؟ آخرت میں انعام پانے کے لیے آخرت کو ماننا بھی تو چاہیے نا. جب تو دنیا میں آخرت کو مانتا نہیں تھا تو وہاں مانگنے کا حق کھو دیا تو نے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ان کے ایک رشتہ دار ابن جدعان، جاہلیت میں فوت ہو گیا آدمی، کہا کہ ابن جدعان غریبوں کو کھلاتا تھا، رشتے ناتے جوڑتا تھا اور ایسے ایسے کام کرتا تھا. فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ، اللہ کے رسول قیامت کے دن کیا اس کو اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، جو بھی اچھے کام اس نے کیے؟ آپ نے کہا نہیں، اس کو فائدہ نہیں ہوگا. لا ينفعه، کیوں؟ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. اس نے ایک دن بھی ایسا نہیں بولا اللہ قیامت کے دن میری مغفرت کر دے، خطاؤں کو معاف کر دے. ایک بار نہیں بولا اس نے اسے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخرت کو مانتا نہیں تھا، آخرت میں مغفرت کا اس کو کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا. وہ بس کرتا تھا جو بھی کام کرتا تھا، اللہ یہاں دے دلا کے چھٹی کر دیتا ہے. یہاں کے لیے کیا ہے نا، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، میڈل ملیں گے، نوبل پرائز ملیں گے، جو بھی ہوگا تو اس کو ملے گا. یہاں کے لیے کیا ہے تو نے، آخرت کے لیے نہیں. تو آخرت کو مانتا ہی نہیں تھا تو وہاں انعام کیوں؟ دنیا کو مانتا نا، لے لے انعام یہاں پہ. آخرت میں انعام پانے کے لیے آخرت پر ایمان چاہیے. تو کہا اولئک حبطت لقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون. ان کو کیا بدلہ مل رہا ہے؟ جتنا کیا وہی تو مل رہا ہے نا، اور کیا مل رہا ہے؟ انہوں نے انکار کیا. انکار نہیں کرنا، سمجھ میں آئے نہ آئے انکار نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو سمجھتا فرمائے. وقت ہو گیا ہے، مزید آیتیں ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں جو باتیں اللہ نے فرمائیں وہ آنے والے درس میں ہم دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.